بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، 2 کلاس آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی پیچھے لیسن دیا تھا، اس میں ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے نعت کیا پڑھا تھا؟ نعت کی ہم نے نثر بیان کی تھی اور اس کی ریڈنگ کی تھی، پہلے ریڈنگ کی تھی اور پھر بعد میں اس کی نثر بیان کی تھی اور الفاظ معنی دیکھے تھے۔ آپ کو یاد ہے؟ کس بچے کو یاد ہے؟ گڈ، ویری گڈ۔ اور اب ہم آج نعت کے مشقی سوالات کریں گے۔ اچھا بچوں، مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ آپ نے کیا سمجھا؟ کیا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا؟ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ انہوں نے یہ الفاظ دیے ہیں جیسے درود، جاں، رستہ اور رب۔ اب ہم نے یہ دیکھو بچوں، الف، بے، جیم، دال، یہ انہوں نے خالی جگہ دی ہوئی ہیں، اور یہ جو اوپر والے لفظ ہیں اس کے مطابق ہم نے اس میں یہ جملے ہیں، اور اوپر والے لفظ جملوں میں جہاں پر یہ لفظ آئیں گے وہاں پر اس جملے میں ہم نے ان کو پر کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اپنی ڈیش سے ہیں پیارے نبی، کیا ہے؟ جان سے ہے پیارے نبی۔ پھر ہے ہدایت کا ڈیش دکھایا انہوں نے، کیا دکھایا ہمیں؟ رستہ دکھایا انہوں نے، ویری گڈ۔ ہمارے لیے لائے ڈیش کی کتاب، کس کی کتاب؟ رب کی کتاب۔ رب کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ۔ اور دال ہے کہ ہزاروں ڈیش ان پہ لاکھوں سلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، اب پھر تیسرا سوال ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف ہے کہ کس ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے؟ آپ اس میں لکھیں گے حضور اکرم کو دلوں کا سہارا، حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے۔ اور بے ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کون سی کتاب لائے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے قرآن پاک لائے۔ کون سی کتاب لائے؟ قرآن پاک لائے۔ کون سے بچے نے قرآن پاک ختم کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ویری گڈ۔ اچھا، اس نظم کو نعت کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ خاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس لیے ہم اس کو نعت کہتے ہیں۔ نعت کا آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ نعت کس نظم کو کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اچھا، اب سوال نمبر 4 ہے، بچوں مل کر کریں بات۔ دی ہوئی تصویر پر غور کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا دکھایا گیا ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اس میں کیا دکھایا گیا ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک بچی جو آپ کی کلاس کی ہے، وہ اسکول جا رہی تھی اور اسکول کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو اچانک گر گئی، اور اس کی بکس جو تھیں وہ ساری بکھر گئیں بیگ میں سے نکل کر، اور ایک اس کا بھائی پھر آتا ہے، بھائی یا اس کا کلاس فیلو، بھائی لکھ لیں یا کلاس فیلو لکھ لیں، اس کو جب گرے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی بکس سمیٹ کر اس کے بیگ میں رکھتا ہے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی سیڑھیاں چڑھاتا ہے، اور سیڑھیاں چڑھا کر اس کے کلاس روم میں چھوڑ کر آتا ہے۔ اور اگر آپ اس بچے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ زبانی عام اس بچے کی جگہ ہوتے تو بالکل اسی طرح کرتے، بالکل یہی عمل کرتے۔ اب بچوں آگے ہے کہ لفظوں کا کھیل، حروف کی آوازیں سنیں اور انہیں ملا کر لفظ بنائیں اور سامنے لکھیں۔ یعنی حروف کی آوازیں ہم نے سننی ہیں۔ یہ حروف کی آوازیں کیا ہے؟ محبت۔ پھر ادھر لکھنا ہے ہم نے، کیا بنا؟ محبت۔ پھر یہ حروف ہیں، انہوں نے یعنی لفظوں کے توڑ دیے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے جوڑنا ہے، جوڑ کر کیا رکھنا ہے؟ پھر محترم، کیا آئے گا؟ محترم۔
محترم کا کیا مطلب ہے؟ باادب کے لائق. اور پھر ہے آگے پھر کیا بنے گا؟ الف سین لام الف لام میم کیا؟ اسلام. پھر الف سین واو لام اصول. پھر ہے رہ آ را رے ہے میم تے مت رحمت. کیا بنا؟ رحمت. اب قواعد سیکھیں. تصاویر اور ان کے نیچے دیے گئے الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد؟ کیا ہیں؟ صبح اور شام. یہ کیا کس کا تصویر دی گئی ہے؟ یہ صبح کا منظر بیان کر رہا ہے اور یہ رات کا منظر بیان کر رہا ہے. صبح کا اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں پہ سورج نکلا ہوا ہے اور سورج کی وجہ سے ہر وقت ہر طرف جو اجالا پھیل جاتا ہے اور چاند نکلا ہے اور چاند کی روشنی میں یہ دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے. مثال کے مطابق درست جواب کا نشان لگائیے. درست جواب کا کیا نشان لگانا ہے؟ کہ اوپر کا متضاد ہے. کیا ہے؟ سامنے نیچے برابر چھوٹا. کیا ہے اوپر کا متضاد؟ نیچے. اور پھر ہے سرما کا متضاد کیا ہے؟ بہار خزاں گرما اور برسات گرما. پھر آگے بچوں ہے کہ جیم ہے کہ اچھا کا متضاد ہے برا بھلا خوب نیک برا. پھر فائدہ کا متضاد ہے نفع نقصان بہتر پاک نفع. پڑھیں. دی ہوئی نظم پڑھ کر سوالوں کے زبانی جواب دیں. پیارے. اب یہ نظم آپ نے بیٹا یاد کرنی ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے. اس کے ہجے کر کے اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو ہجے کر لیا کریں. پیارے پیارے نبی ہمارے ہم کو اپنی جان سے پیارے وہ آئے تو ہوا سویرا دور ہوا دنیا کا اندھیرا. میرے آقا میرے مولا سب دکھیوں کے دل کا سہارا. ان کا سیدھا روشن رستہ جو بھولے گا وہ بھٹکے گا. ان کی راہ پہ چلنے والا سب کی آنکھوں کا تارا. یہ ہمارے لیے کس نے لکھی ہے؟ راجہ رشید محمود نے. اب ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طور پر یاد ہو جائے. پیارے پیارے نبی ہمارے ہم کو اپنی جان سے پیارے وہ آئے تو ہوا سویرا دور ہوا دنیا کا اندھیرا. میرے آقا میرے مولا سب دکھ کے دل کا سہارا. ان کا سیدھا روشن رستہ جو بھولے گا وہ بھٹکے گا. ان کی راہ پہ چلنے والا ہم سب کی آنکھوں کا تارا. اب ہم نے ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. پہلا سوال ہے کہ ہمیں کون اپنی جان سے پیارا ہے؟ ہم کو نبی ہمارے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں. یہ آپ نے لکھنا ہے. اس نظم میں آقا کسے کہا گیا ہے؟ اس نظم میں آقا حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے. ہماری آنکھوں کا تارا کون لوگ ہیں؟ ہماری آنکھوں کا تارا ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہم جو ان کی رستے پر چلنے والے ہیں جو حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والوں کو ہم آنکھوں کا تارا کہتے ہیں. کچھ نیا لکھیں. پھر آگے ہے کہ کچھ نیا لکھیں. دیے ہوئے اشعاروں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 5 جملے لکھیں. والد کا نام والدہ کا نام پیدائش کا شہر نیکی کی طرف بلانا آسمانی کتاب لانا. اچھا آپ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ بتانا ہے. آپ مکہ میں پیدا ہوئے. کیا تھا پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے کہ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور والدہ کا حضرت آمنہ ہے. آپ لوگوں کے لیے آسمانی کتاب قرآن مجید لائے اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دی. اور کیا کیا؟ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دی. پھر آؤ
کام کریں، نعت زبانی یاد کریں اور گروہ بنا کر ایک دوسرے کو نعت کے اشعار لہ اور آہنگ سے سنائیں، یعنی آپ نے ترنم کے ساتھ پڑھنے ہیں اور ایک دوسرے کو سنانے ہیں۔ اور یہ کمپٹیشن آپ کے استاد محترم آپ کو کلاس میں کروائیں۔ آخر میں بتائیں کہ کون سا شعر آپ کو سب سے اچھا لگا۔ تو اس میں سب سے اچھا شعر یہ ہے کہ ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں، برے راستے سے بچایا ہمیں۔ کیا ہے؟ ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں، برے راستے سے آپ بیٹا اپنی پسند کا جو بھی آپ کو شعر پسند آیا وہ آپ لکھ سکتے ہو۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ جن بچوں نے مجھے لائک کیا، سبسکرائب کیا، ان کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔